میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نویں ذو الحجہ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد وادی نمر میں اترے۔ دن ڈلنے کے بعد یہاں سے عرفات میں تشریف لائے۔ تمام میدان لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ہر ایک شخص تکبیر و تحلیل، تحمید و تقدیس میں مصروف تھا۔ اس وقت 1.5 لاکھ افراد کا مجمع احکام الہی کی تعمیل کے لیے ہمتاً حاضر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر اور اونٹی پر سوار ہو کر خطبے کا آغاز فرمایا۔ لوگوں، میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہوں گے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہارے عورتیں ایک دوسرے پر اس طرح ہے جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کے اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ لوگوں، تمہیں عنقریب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاؤ۔ لوگوں، جہالت کی ہر ایک بات کو میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں۔ جہالت کے قاتلوں کے تمام جھگڑے ملیا-مٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو اپنے خاندان کا ہے، یعنی رابعہ بن الحارث کا خون جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور بزیل نے اسے مار ڈالا تھا، چھوڑتا ہوں۔ جہالت کے زمانے کا سود ملیا-مٹ کر دیا گیا۔ پہلا سود جو اپنے خاندان کا ہے، میں مٹاتا ہوں۔ وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سب کا سب چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنا دیا۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر غیر مرد کو نہ آنے دے۔ عورت کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے اس کے نزدیک محبوب ترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ لوگوں، میں تم میں جو چیز چھوڑ چلا ہوں، اگر اس سے مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ لوگوں، نہ میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی نئی امت پیدا ہونے والی ہے۔ اچھی طرح سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کے زکوٰۃ نہایت فرح دلی کے ساتھ دیا کرو۔ بیت اللہ کا حج بجا لاؤ اور اپنے اولیاء امور کی اطاعت کرو، جس کی جزا یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں، کی قیامت کے دن تم سے میرے بابت بھی پوچھا جائے گا۔ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا جواب دو گے۔ سب نے متفق اللفظ ہو کر کہا کہ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچا دیے۔
آپ نے رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے ہم کو کوٹے کرے کی بابت اچھی طرح بتا دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہادت کی انگوٹھی کو اٹھایا۔ آپ آسمان کی طرف انگوٹھی مبارک اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف جگاتے تھے اور فرماتے تھے، یا اللہ سن لے، تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ گواہ رہو کہ یہ لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ یا اللہ شاہد رہو کہ یہ سب کیا صاف اقرار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو جو موجود نہیں ہیں اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین سے وہ لوگ زیادہ تر اس کلام کو یاد رکھنے اور حفاظت کرنے والے ہوں جن پر تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ اس آیات کا نزول ہوا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا پسند فرمایا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان اور فقیر المثال کامیابی اور 1,24,000 برگزیدہ بندوں کے واسطے توحید کی تعمیل و تعلیم اور ابلاغ و الوداع کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو غلطی ہو میری ویڈیو میں میری رہنمائی کے لیے نیچے کامنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔